अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदनान वड़ैच। प्रोग्राम कुरान से जहान इलाज में आज हम करसब से पूछेंगे कि एक इस्लामी रियासत अपने मुल्क के अंदर से जादूगरों का खात्मा कैसे कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दर्शक। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कैसे इस हवाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, एक रियासत कोई भी मुल्क है, वो अगर चाहता है कि अपने अंदर से यानी उसके अंदर जादूगरों का ख़ात्मा हो जाए, तो उसमें चंद एक चीज़ें हैं, चंद एक कानून हैं जो उसको लाने पड़ेंगे, जिसके बाद हम जादूगरों का ख़ात्मा कर सकते हैं। और मैंने ये तजावीज़ बहुत बार इस पर रिसर्च की है और ये तजावीज़ अपने लोगों को जो अहले इक़्तिदार हैं उन तक पहुँचाई हैं कि ये तरीक़े हैं, क्योंकि हमारा काम है तजवीज़ देना कि ये मसला पेश आ रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो हम आपको तजावीज़ दे रहे हैं, ये करें, इस तरीके से आप जादूगरों को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जो हमारे मुल्क में आप देख लें, बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज कि जादूगरों के बारे में बड़े बड़े सवालात भी उठते हैं बसा औक़ात, और बड़े जो है वो पॉपुलर लोगों के बारे में कि जी ये जादू करते हैं, जादूगर हैं या कुछ भी। अब देखें जादू क्यों और कैसे फैला। हमें पहले इस कानून को जानना पड़ेगा, इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि जादू फैला कैसे। जब जादू फैला था ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको कंट्रोल कैसे किया था। पहले जादूगर बहुत जादू करते थे, जिसका सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 की तफसीर में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी उसकी डिटेल लिखी है कि दो फरिश्तों का आना और उनका जादू सिखाना, आजमाइश का मामला और वो सारी डिटेल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस वक़्त के मुताबिक उन्होंने सारा जो इल्म था ना जादू का, जो भी उनके चीज़ें थी, उनको इकट्ठा किया और कहीं दफना दिया। उसके बाद में उनकी वफ़ात के बाद यहूदियों ने और जिन्नात ने मिलकर इल्ज़ाम भी लगाए कि ये जी उन्होंने बाज़ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे दफना दिया, तख़्त के नीचे दफना दिया था। तो बाद में बहुत सारे एतराज़ात भी उठे कि जी वो तो जादू की वजह से हुकूमत करते थे, जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वज़ाहत भी फरमाई कि वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहर। मेरे सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू सीखते सिखाते नहीं थे, बल्कि ये शयातीन थे जो जादू का इल्म सिखाते थे। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको इल्म है कि जादूगर किन किन चीज़ों से जादू सीखते हैं, कोई किताब है जादू के सीखने की, कोई वेबसाइट है, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई तरीका है, तो वो जो जादू का दावा करते हैं ना, कुछ लोग तो दावेदार है ना। हमारे टीवी चैनल्स पर जो लोकल चैनल्स हैं, जो नेशनल चैनल्स हैं, उन पे तो इस तरह नहीं होता, लेकिन जो लोकल हम देखते हैं देहातों में चलने वाले और इस तरह, वहाँ पर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस पर, वो बंगाली बाबा और काले जादू का ये, हाँ अक्सर, और यूट्यूब चैनल्स पर भी। गवर्नमेंट पहला ये असूल बनाए कि इसको जो भी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करेगा, हम उसको बैन भी करेंगे और उसके खिलाफ कोई जो है वो कोई मतलब कुछ भी उसका तरीका होगा जिसके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक चीज़, यानी जादूगरों के जो वाज़े तौर पे उनका है ना, खुलेआम जो कर रहे हैं, खुलेआम जो पैगाम दे रहे हैं या खुलेआम जादू करने का वो कह रहे हैं कि हम जादू करेंगे, उस चीज़ को खुलेआम करने पर पाबंदी लगाई जाए कि जो करेगा हम उसको अंदर डाल देंगे। एक चीज़। दूसरी ये दीवारों पर लिखा होता है जो काम यानी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, उनके लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा जादू तो ऐसे वैसे, उन पर पाबंदी लगाई जाए। फिर इसी तरह आगे चलते हैं, हम अरब ममालिक से सीखेंगे कि उन्होंने कैसे कंट्रोल किया हुआ है। भाई वहां पर जादूगर नहीं फटकते, वहां पर कोई जादूगर, वहां पर आप देखिए अदनान भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रुकिया करता हूँ, मैं मुख्तलिफ ये गल्फ़ के ममालिक में गया हूँ, वहाँ पर जाके मैंने रुकिया सेशंस किए हैं, सऊदीया, दुबई, ओमान और इन मुख्तलिफ ममालिक में। मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर हम जैसा बंदा जो ये दावा करता है कि रुकिया शरइया करते हैं हम कुरान से, वो भी खुलेआम नहीं कर सकता जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। आप एक इदारा बनाएं, उसको
اس میں ہر مسلک کے لوگ رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک جماعت، ہر مسلک کے لوگ رکھیں. وہ مسلک کے لوگ ایک بندے کو پاس کریں گے کہ یہ بندہ شرعی ہے اور ایجوکیٹڈ ہے. یہ کیا ہوا کہ کسی بندے وہ کہتے جی میرا کام نہیں چل رہا. میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو، میرے پاس آتے تھے، وہ جی کام نہیں چلتا تھا. اچھا جی، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کچھ مہینوں بعد کہتے جی اب لوگوں کو تعویذ وغیرہ دیتے کام چل پیا. یعنی اپنا کام کی پریشانی کو لے کر وہ آتا تھا بندہ میرے پاس، اور کچھ ماہ بعد ملاقات ہوئی تو کہتا لوگوں کے کام کرنے کے دعوے کرتا ہوں اور میرا کام چل گیا. تو یہ طریقوں کو ختم کرنا ہے. ہمارا وفاق کا ادارہ ایک پراپر سسٹم ہے اور اس میں سارے ادارے رجسٹرڈ ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہ رجسٹرڈ اور پراپر اس کا ہے. اس میں ایک یہ شک ایڈ کر دیں گے کہ اگر کوئی روحانی علاج کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پاس علم کیا ہے، اس نے سیکھا کس ادارے سے، کس بندے سے سیکھا ہے، وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. اگر یہ شک ایڈ کر دیں گے تو کیا فرق پڑنے والا ہے. اور تجاویز ہم دے رہے ہیں. آپ 10 یا 20 علماء کی کمیٹی بنائیں جو ہر مسلک کی ہو. وہ علماء کی کمیٹی اس بندے کو پاس کرے گی تو وہ دم کر سکتا ہے، ادروائز کوئی کرے گا تو ہم پکڑ کے اندر ڈال دیں گے. یہ بنائیں قانون. سعودیہ میں چل رہا ہے، دبئی میں چل رہا ہے. بنائیں ادھر جو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چوتھے دن ہمیں کمپلین آئی ہوتی ہے جی فلاں بابا جو وہاں دم کروانے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. صحیح بات ہے. اس کو پراپر ایک رول آف لا کے تحت اس کو چلائیں تو یہ چلے گا. اس میں جو غلط لوگ ہیں، جادوگر ہیں، وہ پکڑے جائیں گے، شعبہ باز پکڑے جائیں گے، جو ایسے دکانیں کھول کے بیٹھے پکڑے جائیں گے، اور جو صحیح لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر اسی طرح رول بنا دے جو بندہ کوئی عمل کرتا ہے قبرستان میں جا کے پکڑا گیا یا پتہ چل گیا کہ یہ عمل قبرستانوں میں جا کرتا ہے، ہم اٹھا کے اندر پھینک دیں گے. یہ کسی مسلک میں جائز نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں جا کے کچھ راتوں کو بکرے ذبح کریں، آپ مرغیاں ذبح کریں. کوئی اس کو جو ہے مسلک اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے مسلک کہتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے کرو. آپ کوئی بھی مسلک لے لیں، سب کا اتفاق کہ کوئی قبرستانوں میں جا قبروں پر تعویذ دفناتا ہے، کوئی بکرے کی سری دفناتا ہے، کوئی مرغی کا جو ہے وہ سر دفن کرتا ہے، چلے کرتا ہے، چلے کچھ بھی کرتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو اس پر بنا دے کہ بھائی ہم اس کو پکڑیں کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا. یہ کچھ رولز ہیں، ان کو ایک پورے طریقے کے ساتھ علماء کی آپ ایک علماء کی جو ہے وہ ٹیم تشکیل دیں اور وہ اس پر کام کریں. ہر چیز پر کام ہو رہا ہے. جادوگروں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ جو آپ کے ملک میں بہت زیادہ تباہی کا باعث بن رہے ہیں، معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. اور یقین کریں دکھ مجھے تب ہوتا ہے، 2 بھائی میرے پاس آتے تھے اور ان کے آپس میں مسائل چل رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھائی صبح 9 بجے 10 بجے آیا، ایک بھائی دوپہر کو آیا 1-1:30 بجے، اور دونوں بھائی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جادو کرنے والا ہے. تو جب ایسا معاشرے سے جب جادوگروں کا خاتمہ ہوگا تو جادو کا خاتمہ ہوگا. بعض اوقات ہم یعنی لا علمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری ڈائریکشن کیا ہے. تو یہ جادوگروں کو اگر خاتمہ کرنا ہے اس کے لیے یہ تجاویز ہے، ان پر عمل کیا جائے، اس طریقے سے ایک معاشرے کو منظم طریقے سے چلایا جائے. تو یہ جادوگروں کو یہ بیٹھنے والے، یہ جگہ جگہ پر عمل کرنے والے، یہ کیوں ہماری انتظامیہ سردردی نہیں لیتی. یقین کریں صحیح بات. بہت سارے ہمارے صحافی بھائی ہیں، چند دن پہلے ان سے میری ملاقات تھی، وہ کہتے ہیں ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بھائی وہ بندہ ڈرامے کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے، وہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کو نقصان دے رہا ہے، وہ بندے کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کا ناجائز طریقے سے پیسہ لوٹ رہا ہے اور وہ لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے. کہتے ہیں انتظامیہ کہتی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں ہمیں اس میں الجھا رہے ہو، اس کا پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے گا. تو کوئی بندہ سردردی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو جادوگروں کو مکمل طور پر ایک طریقے کے تحت جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. اور کوئی بھی جادو کا دعویٰ کرتا ہے، جادو کرتا ہوا پکڑتا ہے، اور اسلام میں اس کی سزا سر تن سے جدا ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا یہ بتائی ہے، اور اس پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے اور بڑی چیزیں کی. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، اور اس کو کوئی عام بندہ قتل نہیں کر سکتا. یاد رکھیں
یہ بات سب سے اہم ہے کہ عام بندہ اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، ریاست کرے گی۔ اس کو گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اس کو پکڑے، اس کو کٹہرے میں لائے، اگر اس پر جادو ثابت ہوتا ہے کرنا تو پھر اس کو سزا دے، چاہے کوئی بھی رول جو بھی گورنمنٹ کا ہوگا وہ ایک مطلب ترتیب کے تحت دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک میں رول اوورآل عرب کا بتا رہا ہوں جو عرب میں اب بھی چل رہا ہے۔ اگر جادوگر پکڑتے سر تن سے جدا کر دیتے، ایک کا ہوا، یقین کریں وہاں جادوگروں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانی پڑے گی، جس کے بعد انشاءاللہ ملک سے ایک اسلامی ریاست سے جادوگروں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم